ہم سب جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ اسلام کے سب سے پہلے سپاہی، اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی صحابی، خلیفہ بلا فصل حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے لیے جن کی سب سے زیادہ قربانیاں لگی۔ 22 جمادی الثانی کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا، اسی طرح حضور علیہ السلام کے سب سے قریبی صحابی، سب سے بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے 63 سال کی عمر میں واپس اپنے پاس بلا لیا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے جمادی الثانی کے مہینے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے متعلق بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے محسنین حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے محسنین صحابہ اکرام ہیں۔ انہی صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں وسیلہ اور ذریعہ بنایا اور یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ان صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے، سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے لیے قربانیاں دینے والے، اپنا سب سے زیادہ مال اپنے نبی کے قدموں میں نچھاور کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اپنے ان محسنین جو ہمارے اولین محسنین ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا، ان کو یاد رکھنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے۔ انہوں نے جس طرح قربانیوں کے ساتھ اس دین کو پھیلایا، ان قربانیوں کو بیان کرنا، ان کے واقعات کو بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تبلیغ و اشاعت اور غلبے کے لیے، دفاع کے لیے ہم بھی مصروف عمل رہیں اور کمر بستہ رہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے رہنا، ان کے واقعات کو بیان کرتے رہنا، یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے، ہمارا اپنا اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان فرمائے، بہت سے ایسے مناقب بیان فرمائے جو صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کے کھاتے میں آئے، اور انہی کی وہ خصوصیت ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الامت بعد الانبیاء ابا بکر، انبیاء اکرام کے بعد امت میں سب سے افضل جو انسان ہیں وہ ابو بکر ہے۔ یہ کسی خطیب کی یا کسی عالم یا مفتی کی یا تابعی کی بات نہیں ہے، بلکہ خود کائنات کے امام ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، افضل الامت بعد الانبیاء ابا بکر، کہ پوری امت میں سب سے افضل، لیکن انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ ایک ہی دیکھا جائے تو حضور کی بیان کردہ فضیلت ہی حضرت صدیق اکبر کے لیے کافی ہے کہ خود حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس کے پاس بھی اسلام کی دعوت لے کر گیا، سب نے مجھ سے دلیل مانگی۔ کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ تو ہم اسلام قبول کریں گے، کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی حجت دکھاؤ، کوئی دلیل دو، ہمیں کوئی ایسی کرامت کر کے دکھاؤ کہ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ہم پھر آپ کی بات کو مانیں گے۔ ہر ایک نے دلائل مانگے، لیکن خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست ابو بکر ہیں،
ان کے پاس میں گیا اسلام کی دعوت لے کر، اور ان کے سامنے میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی، اسلام کی دعوت رکھی، بغیر کسی دلیل کے، نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ کرامت مانگی، نہ کوئی اور بحث و مباحثہ۔ کہا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، تو میں بغیر کسی دلیل کے قبول کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور حضور کے سپاہی بن گئے، حضور کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے بن گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں وہ ابو بکر صدیق کے ہیں۔ دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ جس نے احسانات کیے وہ ابو بکر ہیں، اور پھر فرمایا کہ جن جن لوگوں نے مجھ پر دنیا میں جو احسانات کیے، دنیا کے اسباب کے درجے میں جو جو مہربانیاں کی، جو جو میرے ساتھ کسی نے اچھائی کی، میں سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر چکا، سب کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے چکا۔ لیکن فرمایا کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنی اس کی مہربانیاں ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا نہیں کر سکا، اللہ کل قیامت کے دن خود ان کے احسانات کا بدلہ ادا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ وہ میرے دوست ابو بکر صدیق ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں ادا کر سکا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ پر اپنی جان اور اپنا مال نچھاور کرنے کے حساب سے ابو بکر سے زیادہ اور کسی نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ مجھ پر سب سے زیادہ جو مال نچھاور کیا وہ ابو بکر ہیں، مجھ پر سب سے زیادہ جو جان کی قربانی دی وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس شان کے صحابی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، کپڑے کے بڑے کامیاب تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم تجارت سے نوازا تھا، لیکن جب حضور کے غلام بنے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور مستقل حضور کے ہو کر رہ گئے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، پھر قربانیاں بھی لگی، پھر ہر قسم کا ظلم اور ستم بھی برداشت کیا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اول تو چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، جن میں حضرت صدیق اکبر پہلے صحابی ہیں اور چند لوگ تھے، اس لیے کفار نے بڑا ظلم کیا، بڑا ستم کیا، ہر قسم کے مظالم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ رہے، جہاں جان کی قربانی دینی پڑی وہاں اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے اوپر سہ لیا، ہر قسم کے مظالم کو اپنے اوپر برداشت کیا، اور اسی طرح جہاں مال قربان کرنے کا وقت آیا تو وہاں بھی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ بہت سے واقعات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اسباب کے درجے میں تعاون درکار ہے، تو سب سے زیادہ جو اپنی طاقت سے بھی زیادہ جو اپنا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھا کرتے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی انہی صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ جب صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے سامنے رہیں گے، ان کے فضائل و مناقب ہمارے سامنے رہیں گے، تو وہی جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا۔ وہ بھی انسان تھے لیکن انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، ہم بھی اسی طرح اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کے سامنے دعوت رکھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سب کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے اس کلمے کو پڑھا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور ایسے کامیاب ہو گئے کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کے لیے اعلان کیا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے دنیا میں ہی انہیں جنت کی سندیں عطا فرما دی۔ وہی کلمہ آج ہماری کامیابی کی بھی دلیل ہے، اسی کلمے میں اللہ نے ہماری بھی فلاح رکھی ہے۔ آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعوت جو اول روز تھی کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، آج وہی دعوت آج بھی موجود ہے، آج بھی ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی فلاح اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رکھی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اب اس کلمے کی لاج بھی رکھنی ہے، اس کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ جمادی الثانی کے مہینے کی 22 تاریخ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو، گھر کی مستورات کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ ہیں ہمارے اسلام کے اولین محسنین، تو ان کے فضائل و مناقب کا بیان کرنا ہمارے اکابرین کی یہ سنت رہی ہے کہ صحابہ اکرام کے واقعات اسی مناسبت سے، شہادت کی نسبت سے، وفات کی نسبت سے بیان کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جمادی الثانی کے مہینے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اپنے گھر میں اس کا ذکر کریں، اپنی مستورات کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کے ہمارے اول ہیرو، اول محسنین یہ صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔